سبق نمبر 100، سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 تا 10۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وجعل، اور بنایا اس نے، الظلمات، اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو، ثم، پھر، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، کافر ہوئے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے اندھیروں اور اجالے کو بنایا، پھر بھی جو کافر ہوئے وہ اوروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ ہوا، وہ، الذی، وہ ہے جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من طین، مٹی سے، ثم قضا، پھر مقرر کیا اس نے، اجلاً، وقت کو، واجل، اور ایک وقت، مسمى، مقرر ہے، عندہ، اس کے ہاں، ثم، پھر بھی، انتم، تم لوگ، تمترون، شک کرتے ہو۔ پوری آیت۔ وہی ذات ہے جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے ایک وقت مقرر کر دیا اور اس کے ہاں ایک وقت اور بھی مقرر ہے، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ، فی السماوات وفی الارض، آسمانوں اور زمین میں، یعلم، جانتا ہے وہ، سرکم، تمہارے چھپے کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو، ویعلم، اور جانتا ہے وہ، ما، جو بھی، تکسبون، تم کماتے ہو۔ پوری آیت۔ آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے چھپے اور تمہارے ظاہر سب کو جانتا ہے، اور جو تم عمل کماتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَمَا تَأْتِيهِم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتٍ، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا، مگر ہوئے وہ، عنہا، اس سے، معرضین، منہ پھیرنے والے۔ پوری آیت۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر جاتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فقد، یقیناً، کذبوا، جھٹلا دیا انہوں نے، بالحق، حق کو، لما، جب بھی، جاءہم، وہ آیا ان کے پاس، فسوف، تو عن قریب، یأتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما، وہ جو، کانوا، تھے وہ، بہی، اس کا، یستہزئون، مذاق اڑاتے۔ پوری آیت۔ یقیناً جب بھی ان کے پاس حق آیا انہوں نے جھٹلا دیا، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے جلد ان کے پاس اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔
علم کیا نہیں، یرو دیکھتے وہ، کم کتنی، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں، مکناہم جما دیا تھا ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، ما وہ جو لم نمکن نہیں جمایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، وارسلنا اور بھیجا ہم نے، السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارن لگاتار بارشوں کو، وجعلنا اور بنائی ہم نے، الانہار نہریں، تجری بہتی تھیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، فاہلکناہم پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا اور کھڑی کر دی ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن امتیں، آخرین دوسری۔ پوری آیت۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی امتیں ہلاک کر ڈالیں جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے لگاتار بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں بھی بنائیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ اور اگر، نزلنا اتار دیتے ہم، علیکا آپ پر، کتاباً لکھی کتاب، فی قرطاسٍ کاغذ میں، فلمسوہ پھر چھو لیتے وہ اس کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لقال تو کہہ دیتے، الذین وہ لوگ جو، کفروا کافر ہوئے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر جادو، مبین کھلم کھلا۔ پوری آیت۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھو بھی لیتے، تب بھی کافر لوگ کہہ دیتے یہ تو محض کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، علیہ اس پر، ملکن کوئی فرشتہ، ولو اور اگر، انزلنا اتار دیتے ہم، ملکن فرشتہ، لقضیہ تو پورا کر دیا جاتا، الامر معاملہ، ثم لا پھر نہ، ینظرون وہ مہلت دیے جاتے۔ پوری آیت۔ اور وہ بولے اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو قصہ ہی تمام ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ولو اور اگر، جعلناہ بنا دیتے ہم اسے، ملکن فرشتہ، لجعلناہ تو بناتے ہم اسے، رجلاً آدمی، وللبسنا اور شبو ڈالتے ہم، علیہم ان پر، ما وہ جس کا، یلبسون شبو وہ کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور اگر ہم فرشتے کو رسول بنا دیتے تو ہم اسے بھی آدمی ہی بناتے، اور ہم ان پر مشتبہ ہی رکھتے جس چیز میں وہ شبو کر رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، استہزئ مذاق اڑایا گیا ہے، برسل رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاقہ تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو جو، سخروا ہنسے، منہم ان میں سے، ما وہ جو، کانوا تھے وہ، بہ اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے۔ پوری آیت۔
اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جو لوگ ان میں سے ہنسے تھے انہیں گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سورۃ الانعام کے پہلے رکوع میں 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 1، الحمدللہ الذی سے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون تک۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے اندھیروں اور اجالے کو بنایا، پھر بھی جو کافر ہوئے وہ اوروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی تخلیقات و احسانات اور کمال قدرتوں کی بنا پر تعریفوں کے لائق ہے۔ دنیا میں ہر خوبی اللہ کے حکم سے ہے، لہذا ان خوبیوں کی ستائش در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اللہ کو اگرچہ اپنی تعریفوں کی احتیاج نہیں، تاہم اس نے اپنے مخلص بندوں کو طریقہ تعریف ضرور سکھا اور سمجھا دیا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ چاہے وہ کسی بھی عقیدہ و فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے اور اندھیروں اور روشنی کو بنانے والا بلا شرکت غیر صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بدعقیدہ ہو کر اوروں کو اللہ کی طرح کار ساز، کار مختار، کرنی والا، مشکل کشا اور حاجت روا بنا لینا یا نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت کا مالک و متصرف مان لینا عجیب قسم کا ظلم ہے۔ بقول مفسرین، اجالا نور ہدایت اور صراط مستقیم سے تعبیر ہے، اسی لیے وہ بصیغہ مفرد مذکور ہے، جبکہ اندھیرے گمراہیوں سے تعبیر ہیں جن کے لیے جمع کا صیغہ بولا گیا۔ بحوالہ مسند احمد و نسائی بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ ہدایت کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچ کر فرمایا ان تمام راستوں پر بیٹھے ہوئے شیطان لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا نور کا راستہ صرف ایک ہی ہے، باقی سب اندھیرے کی راہیں ہیں۔ بحوالہ مسند احمد و ترمذی بروایت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنے نور کا ایک حصہ ڈالا، جس پر نور پڑ گیا وہ ہدایت پا گیا، اندھیرے والے گمراہ رہ گئے۔ دنیا میں کسی کے کافر اور کسی کے مسلمان ہونے کی یہی تقدیر تھی۔ آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم سے ثم انتم تمترون تک۔ فرمایا وہی ذات ہے جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے ایک وقت مقرر کر دیا اور اس کے ہاں ایک وقت اور بھی مقرر ہے، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا، اسی طرح انسانوں کے نطفے کو بھی مٹی کی غذاؤں سے تیار کیا، پھر ہر انسان کے لیے 2 مدتیں مقرر کیں۔ بقول مفسرین، پہلی انفرادی اجل ہے جس کی مدت موت ہے، اور دوسری اجتماعی اجل ہے جس کی مدت قیامت ہے۔ شخصی اجل کا مشاہدہ تو ہر کوئی کر رہا ہے اور مرنے کا یقین بھی سب کو ہے، مگر اجتماعی اجل یعنی قیامت جس کا مقررہ وقت اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی اور فرشتے کے علم میں نہیں۔ جس طرح پہلی اجل یقینی ہے، اسی طرح دوسری اجل بھی یقینی ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ لوگ پھر بھی اللہ کے علم اور قدرت پر یا آسمانی وحی پر یا پھر حساب و کتاب کے بپا ہونے پر شک میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ سے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ تک۔ فرمایا آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے چھپے اور تمہارے ظاہر سب کو جانتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی پوری کائنات میں ایک اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں، جو انسانوں کے ظاہر و باطن سے اور تمام چھوٹے بڑے عملوں سے بخوبی واقف ہو، لہٰذا معبود برحق کی شان میں انسانوں کی خود ساختہ تمام بد اعتقادیاں باطل ہیں۔ آیت نمبر 4، وَمَا تَأْتِيهِمْ سے إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ تک۔ فرمایا اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر جاتے ہیں۔ یعنی رب کی وہ نشانیاں جن سے رب کے متعلق توحید کا عقیدہ بنانے اور مضبوط کرنے میں مدد مل سکتی ہو اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے نجات مل سکتی ہو،
اور خدا کی معرفت بھی حاصل ہو سکتی ہو، عمومی طور پر لوگ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ بقول مفسرین، اللہ کی نشانیوں سے مراد انبیاء کے معجزے یا اللہ کے احکامات و کرشمات بھی ہو سکتے ہیں اور عذاب و سزا کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آیت نمبر 5 فقد کذبوا سے ما کانوا بہ یستہزئون تک فرمایا، یقیناً جب بھی ان کے پاس حق آیا انہوں نے جھٹلا دیا، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے جلد ان کے پاس اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ یعنی حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی علیہ السلام کی ذات بھی، جن کی بدولت دنیا میں حق ظاہر ہوا۔ قرآنی احکامات اور نبوی فرمودات کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے والے بہت جلد سچی خبروں کا سامنا کرتے ہوئے پچھتائیں گے۔ خبریں دنیا میں ذلت و رسوائی کی بھی ہو سکتی ہیں، جو شکست و مغلوبیت اور مختلف عذابوں کی صورت میں اہل باطل کو پہنچ کر رہیں، اور مرنے کے بعد برزخی مصیبتوں کی بھی ہو سکتی ہیں جن کی وعیدیں قبل از وقت سنا دی گئیں۔ آیت نمبر 6 الم یروا سے وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین تک فرمایا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی امتیں ہلاک کر ڈالیں جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے لگاتار بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں بھی بنائیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دیں۔ یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ انتہائی خوشحال، طاقتور، صاحب اقتدار اور مضبوط جسامت والی قومیں دنیا میں آباد تھیں جن کا اب نام و نشان بھی نہیں۔ قرن عربی میں زمانے کو بھی اور زمانے میں موجود نسلوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو کم از کم 10 سے لے کر 100 سال تک دنیا میں آباد رہ چکی ہوں۔ بقول مفسرین، نسلوں سے مراد قوم عاد، قوم سمود وغیرہ ہے۔ اپنے اپنے وقت میں ان کا زمین پر راج تھا، معاشی، اقتصادی اور سیاسی طور پر ان کا ثانی کوئی نہ تھا۔ اہل مکہ کو ابھی تک ان جیسا عروج بھی نہیں ملا، پھر بھی یہ بغاوت و سرکشی میں ان کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں۔ ان کی تباہی و بربادی کی طرح اہل مکہ بھی نبی علیہ السلام اور قرآن کو جھٹلانے کے جرم میں تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ سرکشوں کو نیست و نابود کر کے دوسری قوموں کو ان کی جگہ آباد کرنے پر قادر ہے۔ ایسا کرنے سے دنیا میں کبھی کوئی خلل واقع ہوا نہ کبھی ہوگا۔ آیت نمبر 7 وَلَوْ نَزَّلْنَا سے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تک فرمایا، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھو بھی لیتے، تب بھی کافر لوگ کہہ دیتے یہ تو محض کھلا جادو ہے۔ یعنی ضد اور اناد کی انتہا پر کھڑے کفار کا یہ مطالبہ بھی اگر مان لیا جائے اور وہ اپنی پوری تسلی بھی کر لیں، پھر بھی وہ حق کو قبول کرنے کی بجائے حق پر تہمت ہی جڑیں گے۔ بقول مفسرین، 4 یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ فرشتوں کے ذریعے ہمارے سامنے آسمان سے کتاب منگوائیں تاکہ ہم فرشتوں کو آتا جاتا دیکھ کر ان سے بات چیت بھی کر لیں، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 8 وَقَالُوا لَوْلَا سے ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ تک فرمایا، اور وہ بولے اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو قصہ ہی تمام ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کا داعی اور گواہ بنا کر فرشتہ اتارنا اور لوگوں کی نظروں کے سامنے لانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتہ دکھا کر کچھ منوانے سے ایمان بالغیب نہیں رہتا، جو کہ معتبر اور مطلوب ہے۔ فرشتہ تب دکھایا جائے گا جب دنیا کی بساط ہی لپیٹ دی جائے گی اور حساب و کتاب شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ فرشتہ دیکھنے کا مطالبہ پورا ہو جانے کے بعد پھر اگر کسی نے حق سچ کو تسلیم نہ کیا تو اس کی سزا بغیر کسی مہلت کے دنیاوی عذاب کی صورت میں ہوگی۔ یہی اللہ کا دستور رہا ہے۔ مطالبے کر کے نشانیاں لینے والی قوموں کی طرف سے انکار کے بعد پھر انہیں زندہ نہیں چھوڑا گیا، لہٰذا یہ کافر لوگ زندگی کی مہلت کو غنیمت سمجھیں، اللہ بھی فی الحال انہیں باقی رکھنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 9 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ سے مَا يَلْبِسُونَ تک فرمایا،
اور اگر ہم فرشتے کو رسول بنا دیتے تو ہم اسے بھی آدمی ہی بناتے اور ہم ان پر مشتبہ ہی رکھتے جس چیز میں وہ شبہ کر رہے ہیں۔ یعنی کفار کے مطالبے پر اگر اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کر بھی لیتا تو ممکن نہ ہوتا کہ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں لوگ دیکھ پاتے، کیونکہ عام انسانوں میں یہ صلاحیت و ہمت ہی نہیں۔ لا محالہ فرشتے کو آدمی کی ہی شکل و شباہت دینا پڑتی، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی متعدد مرتبہ ایک صحابی دہیہ کلبی کی شکل میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ بحوالہ ترمذی بقول بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ جب وہ آسمان سے اتر رہے تھے تو ان کا وجود زمین کے کونوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ تو اللہ کے نبی تھے جن کی روحانی صلاحیت کامل درجے پر تھی، عام انسانوں میں اتنی ہمت کہاں؟ اگر فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا تو منکرین اس کے فرشتہ ہونے میں بھی ویسے ہی شبہ کرتے جیسے قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں اور حضرت محمد کے رسول اللہ ہونے میں شک و شبہ کر رہے ہیں۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے منکرین فرشتے کو بصورت بشر دیکھ کر بشری تقاضوں میں رہنمائی کا مطالبہ کرتے، جو کہ فرشتے سے ممکن نہ ہوتا۔ جو لوگ نبی کی بشریت کو نہیں مانتے وہ بشری صورت میں فرشتے کو فرشتہ بھی نہ مانتے، یوں شبہات بدستور برقرار ہی رہتے۔ آیت نمبر 10 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ سے مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تک فرمایا، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جو لوگ ان میں سے ہنسے تھے انہیں گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ یعنی منکرین حق کو انبیاء سابقین جب بھی اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو آگے سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہنستے رہے انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکار انبیاء سابقین کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کے پیش نظر بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں۔